وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے، مزید تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام حنفیت کے ٹھیکیداروں کو سمجھ عطا فرمائے جو ظہر کی نماز بھی تاخیر سے ادا کرتے ہیں، عصر کی نماز بھی تاخیر سے ادا کرتے ہیں، اور فجر کی نماز سویرا ہو جانے کے بعد پڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاة، جب شدید ترین گرمی ہو تو نماز کو تاخیر سے پڑھو، فإن شدت الحر من فیح جہنم، کیونکہ شدید ترین گرمی جہنم کے حصے میں سے ایک حصہ ہے، یا دوسرے الفاظ میں جہنم کا سانس ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 533 ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 615 ہے۔ جو روایت پیش کی گئی ہے اس میں بھی ظہر کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ اذن مؤذن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الظہر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن نے ظہر کی اذان دی، فقال ابرد ابرد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا تاخیر کرو، یا فرمایا انتظر انتظر، ذرا انتظار کرو، وقال شدت الحر من فیح جہنم، یہ ظہر کے سلسلے میں ہے۔ اب مقلدین عصر کی نماز کو کیوں تاخیر سے پڑھتے ہیں؟ حالانکہ امام ابو حنیفہ سے یہ بات بالکل درست اور صحیح سند سے ثابت ہے کہ انہوں نے کہا کہ جیسے ایک آدمی کا سایہ مکمل ہو گیا اور مثلین کی شروعات ہو گئی، ویسے ہی عصر کا وقت ہو گیا، تو اپنے امام کی بھی بات نہیں مانتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی نہیں مانتے، بلکہ یہ خواہشات کے پیچھے پڑتے ہیں اور نفس کے پجاری ہیں۔ چنانچہ الاصل المستحب المتفق علیہ فی صلاۃ الظہر هو تعجیلها وصلاتها اول وقتها، اصل اور مستحب اور متفق علیہ بات یہ ہے کہ ظہر کی نماز سورج ڈھلتے ہی جلدی ادا کرنا چاہیے اور اول وقت میں پڑھنا چاہیے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد تعجیلا للظہر منکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم تمام لوگوں سے زیادہ جلدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ یہ ترمذی کی 161 نمبر کی روایت ہے، شیخ الالبانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے 155 نمبر کی روایت ہے اور اس کے بارے میں کہا حدیث حسن عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت ما رأيت احدا كان اشد تعجیلا للظہر من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا من ابی بکر ولا من عمر، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر و عمر سے زیادہ کسی کو ظہر کی نماز جلدی ادا کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ امام ترمذی اس کے بعد کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء صحابہ نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ علماء صحابہ نے ظہر کی نماز کو جلدی ادا کرنا ہی پسند کیا ہے۔ وَمَن بَعْدَهُمْ، اور صحابہ کے بعد والے بھی ظہر کی نماز جلدی ادا کرنے کو پسند کیا کرتے تھے۔ اب یہ کہاں گئے؟ امام ترمذی نے اس کو بیان کیا ہے
فالاصل بالمسلمین المتبعین سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم الاقتداء به فی ہدیہ الغالب وبہدی الخلفاء الراشدین من بعدہ. ان مسلمانوں کے لیے اصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اقتداء کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غالب عمل تھا اس پر عمل پیرا ہو جائیں، اور خلفائے راشدین کا جو طریقہ تھا اس پہ عمل پیرا ہو جائیں. خلفائے راشدین کا بھی یہی عمل تھا کہ ظہر کی نماز اول وقت میں پڑھا کرتے تھے، اور عصر کی بھی تو دلائل اور براہین سے بالکل ہی واضح کیا گیا کہ عصر کی نماز بھی اول وقت میں ہی ادا کرنا چاہیے. جیسے ہی سورج ڈھل گیا، زوال کا وقت جیسے ہی ختم ہو گیا، ویسے ہی ظہر کی نماز، اور جیسے ہی ہر چیز کا سایہ برابر ہو گیا ویسے ہی ظہر کا وقت ختم ہو گیا اور عصر کا وقت شروع ہو گیا. اس سلسلے میں بڑی وضاحت کے ساتھ پہلے بیان کیا جا چکا ہے. مجھے امید ہے کہ خلفائے راشدین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اقتداء میں ظہر کی نماز سورج ڈھلتے ہی زوال ختم ہوتے ہی ادا کرنے کی کوشش کریں گے. توفیق رب کائنات ہی دینے والا ہے. وما توفیقی الا باللہ.